تسبیح ملائکہ۔ رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد پڑھو، گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ملائکہ کی ایک خاص تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص رجب کے اس مبارک مہینے میں فجر کی نماز کے بعد ملائکہ کی یہ تسبیح بتائی گئی تعداد اور طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دی گئی۔ اس کے گھر سے تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس کے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ گھر سے بے برکتی، شیطانی وسواس، جادو جنات سب کچھ اس تسبیح کے عمل سے دور ہو جائیں گے۔ یہ عمل اس بابرکت مہینے میں نماز فجر کے بعد کرنا ہے، کیونکہ یہ رب کعبہ کا مہینہ ہے اور اس میں جو رب کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا اور تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، مالی پریشانی سب دور کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تسبیح کی بدولت اس کے گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لمحات بہت ہی بابرکت ہیں۔ ماہ رجب اسلامی سال کے ان بابرکت اور عظمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کو اشر حرم قرار دیا گیا، ان میں ماہ رجب بھی شامل ہے، اور ان مہینوں میں نیک اعمال کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عبادت، ذکر، تسبیح اور بالخصوص میں نماز فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح ملائکہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اذکار جو فرشتے خود پڑھتے اور جن کے ذریعے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، ان اذکار کو فجر کی نماز کے بعد ماہ رجب میں پڑھنا دل کو نور، رزق کو وسعت اور زندگی کو سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رزق کا اصل دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے ناظرین، اور وہ اپنے بندوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو ملائکہ کی اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور فجر کے قرآن نماز فجر کی پابندی کرو، بے شک فجر کے قرآن پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز وہ عبادت ہے جس میں آسمان کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندے کے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بھی فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ تقویٰ، نماز اور ذکر رزق کی وسعت اور زندگی کی آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز فجر کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ باری ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ایمان کی سچائی کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ حفاظت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، ایمانی اور رزق کی حفاظت میں بھی شامل ہے۔ مزید فرمایا، فرشتے فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں
اور یہ فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور اسی لیے فجر کے بعد ذکر و تسبیح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پیارے ناظرین، ماہ رجب میں فجر کی نماز کے بعد تسبیح ملائکہ اور اذکار کا اہتمام کرنا دل کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ پر مکمل توقع کی طرف لے جاتا ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ صحت، اولاد، سکون، عزت، علم اور دین پر استقامت بھی رزق ہی کی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور شکر کا بہترین طریقہ نماز و ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر سورج نکلنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اس حدیث سے فجر کے بعد ذکر کی عظمت اور برکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تسبیح ملائکہ بھی انہی اذکار میں شامل ہے جن سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے ایسے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور ماہ رجب میں چونکہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے فجر کے بعد کی گئی تسبیح، دعا اور ذکر انسان کے گھریلو سکون اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ سے استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ تفسیر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، جو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، تسبیح ملائکہ اور فجر کے بعد کے اذکار انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے رزق، عمر اور اعمال میں ایسی برکت ڈال دی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام صالحین ہمیشہ فجر کے بعد کے وقت کو سب سے قیمتی وقت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت کی عبادت انسان کے پورے دن کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت، اور فجر کے بعد کا وقت ان دونوں نعمتوں کا بہترین استعمال۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح ملائکہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جب اس صحابی نے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا تو اللہ پاک نے انہیں اتنا عطا فرمایا کہ وہ لینے والے نہ دینے والے بن گئے۔ ناظرین، اللہ والوں کا ایمان اور یقین اتنا پختہ تھا کہ رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر اس قدر یقین رکھتے تھے کہ انہیں در در جانا نہ پڑتا۔ آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، ان لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، رزق کی تنگی بیان کرتا ہے، لیکن اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والا ہے اس کے سامنے اپنی ضرورت و حاجت پیش نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے ایک روح پرور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ امام احمد بن حنبل کی زندگی کے ان ایام کا ہے جب وہ علم و حدیث کے حصول کے لیے سفر میں تھے۔ نہ وہ کسی امیر خاندان سے تھے،
نہ ان کے پاس کوئی ذخیرہ تھا، بلکہ ان کا سرمایہ صرف توکل، تقوی اور اللہ پر کامل یقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک شہر میں داخل ہوئے، رات ہو چکی تھی، مسجد بند ہو رہی تھی۔ امام احمد نے مسجد میں رات گزارنے کی اجازت مانگی، مگر خادم نے اجازت نہ دی اور انہیں مسجد سے باہر نکال دیا۔ امام احمد مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، نہ شکایت، نہ غصہ، نہ کسی سے سوال۔ اسی اثنا میں ایک غریب سا نان بائی روٹی بنانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے امام احمد رحمۃ اللہ کو دیکھا اور پوچھا، اے مسافر، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً حال بیان کر دیا۔ نان بائی نے کہا، آئیے میرے ساتھ، آپ میرے گھر ٹھہر جائیں۔ نان بائی جب روٹیاں گوندھ رہا تھا تو امام احمد نے غور کیا کہ وہ ہر لمحہ استغفار کر رہا تھا۔ زبان مسلسل استغفر اللہ پڑھ رہی تھی۔ امام احمد نے پوچھا، بھائی تم کب سے استغفار کر رہے ہو؟ نان بھائی نے جواب دیا، برسوں سے، میں نے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ امام احمد نے پوچھا، کیا تم نے اس استغفار کا کوئی اثر بھی دیکھا؟ نان بھائی نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کی قسم، میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، سوائے ایک دعا کے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی نے کہا، میں برسوں سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے، مگر یہ دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ یہ سن کر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ پھر امام احمد نے فرمایا، اللہ نے مجھے مسجد سے نکلوایا، شہر کی گلیوں میں پھرایا، صرف اس لیے کہ تمہاری دعا قبول کرے اور تمہیں رزق کے راز سکھا دے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق عزت، ملاقات، سکون، قبولیت اور وقت پر مدد بھی ہے۔ استغفار ایسا عمل ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ بعض اوقات ہمیں ذلیل نہیں کرتا، بلکہ کسی اور کی دعا پوری کرنے کے لیے ہمارے قدم چلواتا ہے۔ جس شخص کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اس کا رزق گلیوں میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں میں چل کر اس کے پاس پہنچتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہی وہ تسبیح ہے جو آپ نے رجب کے مہینے میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس عمل کے آغاز اور اختتام پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود پاک زیادہ پڑھیں گے تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے ثواب کے طور پر ایک دفعہ میرے ساتھ بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا واسعو، یا غنیو۔ ان تینوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 111 مرتبہ ان ناموں کا ورد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔
جتنا عمل کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین اس مہینے میں درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود وہ عمل ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، چھوٹا یا بڑا، آپ کی زبان پر آسانی سے ادا ہوتا ہو، اس کو 100 مرتبہ اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانی، تنگی، بیماری اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اس پاک مہینے کی برکتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر قیامت تک نازل رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، رزق کی کمی یا زیادتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا جو اس کے سامنے جھکتے، اس کا ذکر کرتے اور پھر اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ماہ رجب میں فجر کی نماز کے بعد تسبیح ملائکہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور درود شریف کا اہتمام کرنا نہ صرف رزق کی وسعت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ ایمان کی مضبوطی، دل کے اطمینان اور آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نماز فجر کی پابندی کرنے اور ذکر و تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں دل سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے وہ تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، تو ان پر اپنا خاص رحم فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما جہاں سے انہیں حلال اور آسان رزق نصیب ہو سکے۔ یا اللہ بے روزگار بہن بھائیوں کو باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جن کے گھروں سے برکت اٹھ چکی ہے اللہ ان کے گھروں میں دوبارہ اپنی رحمتیں، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ثواب کی نیت سے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔